محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں جمعہ جیسی اہم عبادت کی توفیق نصیب فرمائی اور ہم جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج اور یہ زکوٰۃ اور یہ سارے مراسم عبودیت ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ دین کا وہ شعور نصیب ہوا جس کی بنیاد پر ہم دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فائز المرام اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرات، آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، جیسا کہ سب لوگ واقف ہیں۔ احادیث میں رمضان مبارک کو مشکات کی صریح حدیث ہے، 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عشرے میں، دوسرے اور تیسرے میں، اور تینوں عشروں کی مختلف نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں جو خصوصیات ہیں رحمت، اور دوسرے عشرے میں مغفرت، اور تیسرے میں جہنم سے نجات، تو وہ دوسرے عشروں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ساری خصوصیات بھی دوسرے عشروں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہر عشرے کی ایک نمایاں خصوصیت ہوتی ہے جس کا احادیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص آخری عشرے کی جو اہمیت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، اعمال، آداب، اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عشرے میں عبادت و ریاضت کا جو معمولات ہوا کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے آیا ہے کہ اس عشرے کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ چنانچہ ابھی ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی مشقت کرتے تھے، وہ کسی اور عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے تھے، اتنی مشقت نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو باندھ دیتے تھے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے اس آخری عشرے میں عبادت کرنے کے لیے۔ اور اسی روایت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ خود بھی جگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، شب بیداری کراتے تھے اس عشرے کی اہمیت کے پیش نظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آخری عشرے میں اس محنت اور مشقت کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً رمضان کا ہر دن، ہر عشرہ قابل محنت ہے، اس میں ہر غیر معمولی محنت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کرتے بھی تھے، لیکن آخری عشرے میں اپنی محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز کر دیتے تھے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں اور ہیں بھی۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ اسی آخری عشرے کی کسی طاق رات میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی محنت کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات عظمت والی بھی ہے، تقدس والی بھی ہے، اور قضاء و قدر والی بھی ہے۔ اس رات میں امت کی بھی تقدیر بنائی جاتی ہے، ملکوں کی بھی تقدیر وضع کی جاتی ہے،
اور افراد اور فرد کی بھی تقدیر بنائی جاتی ہے. چنانچہ ہم نے جو آیت سورہ قدر کی تلاوت کی ہے اس سے یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو قرآن کا نزول اس عشرے میں ہوا، اس عشرے کے کسی طاق راتوں سے اس کا آغاز ہوا، اور پورے لوح محفوظ سے گویا کہہ لیجیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا کے پر جو اس قرآن کو جو لوح محفوظ سے بارگی اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے جو انسانوں کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا گیا. تو یہ اس لیلۃ القدر میں یا آخر عشرے میں ہوا، اور اس آخر عشرے کی جو قدر کی رات ہے اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 83 سال 4 مہینے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. جس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، اس سے کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ 100 لوگ تھے یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے کہ 1000 لوگ تھے. یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنے ہزار اور کتنے سال اس کی گنتی یا اس کا شمار کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو یہ اہمیت کے حامل یہ رات ہے، اور اس رات کی اہمیت کا ایک وجہ تو نزول قرآن ہے، اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جس کا قرآن مجید میں بتایا گیا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی فرشتوں میں بھی خاص فرشتہ جبرائیل امین جو اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ اس رات میں افراد کے بھی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں، اور اس رات میں قوموں کی بھی اور ملکوں کی بھی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تقدیر سازی کی رات ہے. اس بات کو سورہ دخان میں بھی کہی گئی ہے. یہ بات کہا گیا ہے کہ فیہا یفرق من کل امر، کہ اس رات میں ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر کیے جاتے ہیں. گویا یہ رات جو ہے تقدیر کی رات، تقدیر سازی کی رات ہے. احکامات اور قوموں کے، افراد کے، ملکوں کے، ملل کے جتنے بھی ایک سال کے دوران مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے سارے فیصلے آدھی کی رات کر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری آئے گی، وبا آئے گی، نہیں آئے گی، کون آدمی مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کی نوکری ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، کس کو نہیں دے گا، کس کو کاروبار اور برکت دے گا، کس کو نہیں دے گا. مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ اسی رات میں تقدیر سازی ہوتی ہے. لہذا کوئی آدمی ایسے وقت میں غافل رہے اور اپنی بگڑی نہ بنوائے، اپنے تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے نہ گڑگڑائے، اللہ سے مناجات نہ کرے، دعائیں نہ کرے، اپنے حق میں بہتر فیصلے نہ کروائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی نادانی کی بات ہوگی، بہت ہی ناسمجھی کی بات ہوگی. جہاں پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور وہاں آپ موجود نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اس وقت بحث چل رہی ہے NRC کی، CA کی، یعنی شہریت کی، اور کہا جائے کہ فلاں تاریخ کو DM کے آفس میں جو لوگ موجود رہیں گے ان کو شہریت دی جائے گی. اور یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آپ جو ہے DM کے آفس میں نہ پہنچیں، آپ شہریت سے محروم ہو جائیں گے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو اسی طرح سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. تقدیر سازی کی رات ہے، قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور آپ کہیں کہ اس فیصلے کے دن، اس فیصلے کی رات، فیصلے کی گھڑی آپ موجود نہ رہیں، اپنی تقدیر نہ بنوایا. یقیناً تقدیر تو متعین ہے، طے شدہ ہے، لیکن دعاؤں سے، اللہ سے گرانے سے، تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے. لہذا اگر یہ بات
موٹی سی بات ہے جن لوگوں کو اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر، عقیدہ تقدیر پر ایمان ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی عام بات ہے اس کو سمجھنا کہ اس تقدیر سازی کی رات میں جہاں فیصلے ہو رہے ہوں وہاں پر ہم خواب خرگوش میں مبتلا رہیں، گہری نیند سوتے رہیں اور اپنے رب کو نہ منوائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ تو یہ عمل تو ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر نزول قرآن کی وجہ سے یہ رات جو ہے عظمت والی ہے، برکت والی ہے، تو ہمیں عظمت کی بھی ضرورت ہے، برکت کی بھی ضرورت ہے، لہذا ایسے وقت میں بھی ہماری موجودگی ضروری ہے۔ اور یہ رات کہا گیا ہے کہ یہ ہفتہ مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی رات کا شمار اسلامی کیلنڈر میں وہ مغرب کی اذان ہوتے ہی شمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لہذا اس رات کو کسی ایک حصے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس قدر معتم شان رات کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے قرآن میں، احادیث میں، اس تعلق سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش خود بھی کرتے تھے اور اس رات کو خود بھی محنت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی، گھر والوں کو بھی اس کی توجہ دلاتے تھے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشر میں تلاش کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشر میں تلاش کرتے تھے، اس کے لیے شب بیداری کرتے تھے اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرتے تھے۔ یہ آخر کے جو طاق راتیں ہیں خاص طور پر، ان طاق راتوں میں وہ 21 کی رات ہو سکتی ہے، آج کی رات، آج دن گزرنے کے بعد، پھر 23 کی رات ہو سکتی ہے، 25 کی رات ہو سکتی ہے، 27 کی رات ہو سکتی ہے اور 29 کی رات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں اگر آدمی جگ کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے ہزار راتوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اپنے تقدیر کو بنا سکتا ہے، اپنے حق میں جو فیصلے غلط صادر ہونے والے تھے اس کو بھی بدلوا سکتا ہے۔ تو یہ اس قدر معتم بالشان رات ہے اور یہ صرف 5 راتیں ہیں، اور اس 5 راتوں کو محنت کر کے، مشقت کے ذریعے سے، شب بیداری کے ذریعے سے آدمی اس کو اپنے لیے مفید تر بنا سکتا ہے۔ لیکن امت کا جو بحیثیت مجموعی رویہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کرنے کے لیے، اس رات کو تلاشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف تک فرمایا۔ اعتکاف دراصل اسی رات کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گویا گھر سے بھی، بال بچوں سے، کاروبار سے، دنیا داری کی امور سے، خرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا داری کے کام میں ایسا مصروف نہیں رہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگوں سے بھی اپنی توجہ کو کاٹ کر کے بوریا بستر لے کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا رمضان کا اعتکاف کیا، جبرائیل امین آئے، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا آپ جس کی تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام معتکف تھے ان کو بھی آپ نے حکم دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا تعین کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی تھی کہ یہ رات کون سی ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے۔ راستے میں 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس لڑائی کا تصفیہ کرنے، اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو چکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے وہ کون سی رات ہے۔ راتوں کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، ایک بڑی بات ہوگی، بڑا فیصلہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو لڑائی اور جھگڑے امت کے درمیان آئے دن خلمشات، انتشار، یہ بے شمار نعمتوں کو اٹھا لینے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آئے دن ہم اپنے یہاں دیکھا کرتے ہیں۔ کس کس نام پر لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ زمین کے نام پر، ذات کے نام پر، مسلک کے نام پر، اور طرح طرح کی لڑائیاں ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہیں۔
تو کتنی ساری نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بین مثال ثبوت یہ ہے کہ گویا لیلۃ القدر جیسی اہم نعمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی یا اٹھا لی گئی، یا اس کا تعین جو اٹھا لیا گیا، یہ کیا کم بڑی بات ہے۔ لہذا یہ بھی ایک چنتا کا وشے ہے، سوچنے کا موضوع ہے کہ ہمارے درمیان جو آئے دن انتشار، خلبشار، لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اس سے کتنی ساری نعمتیں ہماری چھن جاتی ہیں۔ لہذا اس پر بھی ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ الغرض یہ ہے کہ اس کی اور بھی حکمتیں نہیں ہوں گی کہ اس رات میں گویا ایک رات کے بجائے لوگ 5 رات محنت کریں، مشقت کریں، زیادہ ثواب کو بٹوریں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہے کہ 5 رات تک جو ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ اس رات کی صحیح تعین ہو سکے، اس کی تلاش کر سکیں اور اس رات میں گویا عبادت و ریاضت کر سکیں۔ چنانچہ اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ آدمی جو اعتکاف کرتا ہے وہ اعتکاف سے باہر رہ کر کے بہت سارے دینی کام کر سکتے تھے، بہت سارے کار خیر انجام دے سکتے تھے۔ وہ مسجد میں معتکف رہنے کے بعد وہ سارے لوگ جو مسجد سے باہر جو اعتکاف کرتے رہے ہیں، وہ جتنے کام وہ بھی باہر رہ کر سکتے تھے، وہ تمام نیکیاں بھی ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں، ان تمام نیکیوں کو بھی ان کو دے دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گویا اس آخری عشرے میں غیر معمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اہتمام کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور اس رات کی تلاش میں گویا انتھک محنت کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو ہے وہ اعتکاف ہوا کرتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ باتیں اور بھی اس میں جزیات ہو سکتی ہیں، کچھ فقہی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس جانب ہماری اور ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ امت کا حیثیت مجموعی جس شہر میں، جس ملک میں یا جس ریاست میں، جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس خطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو یہ ہوا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، بوریا بستر لے کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے اس آخر عشرے کی اہمیت اور فضیلت کی پیش نظر۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اب تراویح بھی ختم ہو چکی ہے، تلاوت قرآن ختم کرنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے، اب نہ نوافل کی ضرورت ہے، نہ تراویح کی ضرورت ہے، نہ تلاوت آیات کی ضرورت ہے، سب کو بالائے طاق رکھ کر کے اب بازاروں کی ہم زینت بن جاتے ہیں۔ بازار، دکانیں ہم سے سجنے لگتی ہیں اور ہم دکانوں اور بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ میری بات کو اگر یقین نہ ہو تو آج ہی آپ نکل جائیے، آپ عشاء کے بعد نکل جائیے، مغرب کے بعد پٹنہ مارکیٹ، ادوا مارکیٹ، سبزی باغ، آپ دیکھ لیجیے عالم گنج کی گلیوں میں، سڑکوں پر، بازار کے میں رونق دیکھ لیجیے آپ۔ صرف آپ کو لگے گا کہ نقاب پوش عورتیں نظر آئیں گی، آپ کو ٹوپی والے، داڑھی والے لوگ ہی، کرتا پاجامہ میں ٹوپی میں ملبوس لوگ ہی نظر آئیں گے۔ نوجوان بھی گویا وہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ 20 دن کے قید و بند کے بعد اب آزادی مل گئی ہے اور وہ جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل گئے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا ہے، اب کوئی اس کی اہمیت اور فضیلت باقی نہیں رہی۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، حد درجہ تشویش کی بات ہے، جس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل میل کھانے والا رویہ نہیں ہے۔ اس رات کو یا اس آخری عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے، صحابہ کرام کو، گھر والوں کو تلقین کرتے تھے، اور اس امت کا رویہ یہ ہے کہ تراویح بھی ختم، قرآن بھی ختم۔ یہ عجیب المیہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پر ہم بھی قابو نہیں پا سکتے کہ اسی آخری عشرے میں قرآن نازل ہوا، اس آخری عشرے میں قرآن کو بھی بالائے طاق رکھ دیا آپ نے۔ تراویح بھی قرآن ختم ہو گیا، اب اس کی تلاوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایک ختم نہیں، 2 ختم، 3 ختم، کئی ختم بھی کیا ہے سکتا ہے، تو کئی تراویح اس میں جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ سارے اہتمام ہم لوگ ختم کر کے گویا صرف اور عید کی تیاری میں ہم لگ جاتے ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے چاند رات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف وضاحت کی ہے، یہ تو انعام کی رات ہے، اکرام کی رات ہے، اس میں مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جاتی ہے، لیکن چاند رات تو اور بھی آزادی کی رات ہوتی ہے۔
اس دن تو جتنے فحاشی اریانیاں اور لایانی کام کی جتنی چیزیں سب کو بالائے طاق رکھ دیا تھا ایک مہینہ، وہ تمام چیزیں بھی نکل جاتی ہیں. آپ سڑکوں پہ نکل کے دیکھ لیجیے. یہ عجیب المیہ ہے. افسوس کی بات ہے جس دن مزدوری ملنے والی ہو، 30 دن آپ نے نوکری کی ہو، ڈیوٹی کی ہو، اور مزدوری کے وقت آپ غائب رہیں. پھر وہی بات کہ آپ کو مزدوری کیا ملے گی؟ خاک ملے گی کیا؟ آپ کی تو گھر آج ہی لگ گئی آپ کی. تو یہ عجیب ہماری اس ملت کا المیہ ہے. ہم کو اپنے نیچر کو، رویہ کو بدلنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم رمضان مبارک سے، لیلۃ القدر سے اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. کہا گیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم میں سے کون انسان دودھ کا دھلا ہوا ہے جس کو اپنی مغفرت اور بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ مغفرت اور بخشش کا موقع ہے، اور اس مغفرت اور بخشش کے موقع کو ہم ضائع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نادان، ہم سے زیادہ نادان اور کوئی نہیں ہوگا. تو ہم اپنے اوپر ماتم کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کبھی افسوس مل رہے ہیں. لیکن مجھے توقع ہے کہ کم از کم اس مسجد میں جو لوگ ہیں اور ان لوگوں سے جو لوگ وابستہ لوگ ہیں، وہ لوگ اس رمضان کے اس آخری عشرے کا، جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، معمولات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹوریں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے، اپنے آپ کو مسجدوں میں معتکف کریں گے. شرعی معتکف نہ صحیح، اعتکاف نہ صحیح، چند گھنٹوں اور چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ مسجدوں میں یا پاک راتوں میں آپ راتوں کو شب بیداری کریں گے اپنے گھر میں، مسجدوں میں، اور زیادہ سے زیادہ گویا 1000 سال کی نیکیاں بٹور کر کے اپنے کھاتے میں بینک بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.